وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ منافقین کے بارے میں اللہ ان کی بری خصلتوں کا تذکرہ ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں کہ تم ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پچھلی آیت میں گزرا تھا کہ انہیں جب یہ دعوت دی جاتی ہے کہ دوسرے بھی مدینے میں لوگ ہیں وہ نبی سے سنتے ہیں اور وہ تو حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، تم ان کی طرح بھی مانو، تو وہ آگے سے کہتے تھے بھی یہ تو بے وقوف ہیں، انہیں تو دنیا میں رہنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے، سب کو راضی رکھو، یہ ان کا نظریہ تھا، اور اپنے آپ کو عقل مند اور صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہتے تھے کہ انہیں مفاد اٹھانا نہیں آتا، رہنا نہیں آتا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم بھولے پھرتے ہو، یہی لوگ تو کھڑے ہیں جو نبی پر ایمان لائے اور ان کا ظاہر باطن ایک ہے، تم اپنے آپ کے ساتھ بے وقوفی کر رہے ہو، تمہیں آج اس کا علم نہیں ہے، کل وقت آئے گا جب اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ کون بے وقوف تھا۔ آگے ان کی خصلت ذکر کی ہے پھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ بھی وقت تھا جب ملتے وہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ لقا القا یلقی میں نہ ڈالنا ہوتا ہے، لاقی یا یلقا ملنا، لاقی یا ملاقات، جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے آمنو جو ایمان والے ہیں، ان سے جب یہ منافق ملتے قالوا آمنا، انہیں بھی کہتے ہم ایمان لائے، انہیں بھی اظہار کراتے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خالی ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، شیطان کی جمع ہے شیاطین، شیطان سے مراد ان کے جو بڑے تھے، ان کے چودھری، ان کے سردار، جن کو راضی کرنے کے لیے یہ جو تھے نا مسلمانوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ان کو خود جو ان کے بڑے تھے۔ شیطان کا معنی ہوتا ہے اصل میں مادہ اس کا شیطانہ ہے، شیطان کا معنی ہوتا ہے بعد، دوری، اللہ کی رحمت سے وہ دور تھے۔ شیطان کو اسی لیے شیطان کہا جاتا ہے کہ وہ سب کچھ اللہ نے اس کو دیا لیکن وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس کے اندر رحمت والے حصول رحمت کا کردار نہیں، عقیدہ نہیں، عمل نہیں۔ اور جب وہ خالی ہوتے، علیحدہ ہوتے اپنے سرداروں کی طرف، شیطانوں کی طرف، قالو، تو انہیں کہتے انا معکم۔ اب تھوڑا سا اس پہ غور کریں قرآن پاک پر، مسلمانوں کو ملتے تو کہتے آمنا، یعنی سرسری ملاقات کرتے، اظہار کراتے کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں، اور ان کی ملاقات کے لیے بھی کوئی سر راہ ملاقات ہوگی، یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی سبق لینے کے لیے جاتے ہوں، ساری ملاقات ہو گئی تو ان کو کہہ دیا ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ان کے پاس جاتے تو کہتے انا معکم، پہلے تو انا تاکید کے ساتھ، پھر معکم بھی معیت، وہاں یہ آمنا تھا، یہاں یعنی ہر معاملے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر اکیلا آمنا کہتے تھے کہ جو تم نے مانا ہم نے مانا، نہیں، یہاں معیت ہے، پوری زندگی کا ہمارا ساتھ تمہارا ہے۔ انما، پھر آگے کلمہ اثر ہے، تاکیدیں، تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ تم
ہمیں کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو پھر مومنوں کے ساتھ جب ملتے ہو تو ان کو بھی کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کہتے نہیں، انما نحن مستہزئون، حقیقت تو یہ ہے ان کو تو ہم بیوقوف بناتے ہیں، انہیں الو بناتے ہیں، انہیں گھیڑا دیتے ہیں، یہ سارے معنی ہیں، انہیں مذاق کرتے ہیں، ان کو ٹال دیتے ہیں۔ ایمان والوں کو صرف آمنا کہہ کے اظہار کر دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور انہیں خلاؤ کا معنی پھر یہ بھی ہوا کہ پھر ان کے ہوتے ہوئے دوسرے سے ملاقات ہی نہیں کرتے تھے۔ دیکھو نا ایک ایک لفظ کے اندر کہ دلی طور پر یہ ادھر تھے اور ظاہری طور پر ادھر بھی اظہار کر دیا۔ خلاؤ کہا، پھر شیطان ان کو اللہ نے کہا کہ وہ ان کے سردار ہیں، ان کے تابع ہیں یہ، تو ان کو کہتے ہیں انا، بے شک، اس میں شک کی بات نہیں، اور ہر معاملے میں ہماری معیت تمہارے ساتھ ہے، ہر معاملے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم کو اپنے ساتھ پاؤ گے جو بھی معاملہ ہوگا۔ ان کو صرف ایمان کے ساتھ اپنا اظہار کیا کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، باقی معاملات ہمارے اپنے ہیں۔ اور رہا مومن، انما نحن مستہزئون، بے شک ہم ان مومنوں کو استہزاء کرنے والے ہیں، مذاق کرنے والے ہیں، ٹھٹھا کرنے والے ہیں، ان کو آنکھوں میں دھول ڈالنا، یہ سب معنی اس کے اندر، یعنی ان کے لیے ملاقات کے لیے بھی خود جاتے تھے اور انہیں پھر یقین دہانیاں کراتے تھے، اور میٹنگیں ہوتی تھی ان سے، ان کو سرے رائے ملے تو ان کو کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کو ٹائم بھی دیا، خود گئے اور یقین بھی دلایا، انا، ہم، پکی بات ہے ہم، معکم، تمہارے معیت ہے ہماری، تمہارے ساتھ ہیں ہر معاملے میں، جہاں بھی کوئی تمہیں ضرورت پڑے ہم تمہارے ساتھی ہیں، معاون ہے، ہمیں نہیں پرواہ اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، اپنے وقت کی، سب کچھ تمہارے ساتھ ہے ہمارا۔ یہ ان لفظوں سے ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چلتا نا آدمی کا کہ حقیقت کیا ہے۔ انما نحن مستہزئون، ان کو تو بس ٹالنا ہی ہے، ان کو تو بیوقوف بنانا ہے، راضی کر لیا تو وہ اتنے میں راضی ہو گئے ہیں، انہیں خوش کرنے کے لیے ہم، وہ تو مذاق ہے، ٹھٹھے میں ہم نے ان کو نا الو بنا دیا۔ آگے اللہ نے جواب دیا ہے، اللہ یستہزئ بہم، یہاں معنی یستہزئ کا معنی مذاق نہیں، کیونکہ اللہ کو یہ جچتا نہیں ہے کہ کسی کو مذاق کرے، وہ معنی یہ کریں گے اللہ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دیں گے۔ اللہ مذاق کیا کرنا ہے کسی کو، اس کی شان کے خلاف ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا جو ہونٹیاں کرتے ہیں، وہ لوگ جو عقل سے پیدل ہوتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو مذاق کا بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیں گے۔ دیکھو ان کو اللہ نے کہا ہے نا کہ بھی ان کو مارو نہ، ان کے مال نہ کھاؤ، ان کا بچے نہ قیدی بناؤ، تو ان کو یہ رعایت دے دی، ادھر کہہ دیا کہ یہ سب سے جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یہ ان سے استہزاء کی صورت ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ جہنم میں جائیں گے نا تو اللہ جہنم کے دروازے کھول دیں گے کہ کھول دو دروازے، جب دروازے کھولے تو یہ بھاگیں گے بھی، اب ہماری نجات کا راستہ بن گیا۔ جب دروازے کے قریب آئیں گے تو فرشتے کو حکم ہوگا کہ بند کر دو دروازہ۔ یہ ان کے مذاق کا بدلہ ہے، دنیا میں ایسا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ ایسے کرتے تھے، اس کا جواب ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مذاق کا بدلہ دیں گے، اور یوں ہی ان کی زندگی پوری ہوگی۔ یمدہم، ڈھیل دی ہے ان کو، مہلت دی ہے، مدہ یمدو کا معنی کھینچنا ہوتا ہے، تو اس کا معنی ہے یعنی ان کو مہلت دی ہے، ان کو ڈھیل دی ہے، فی طغیانہم، باوجود ان کی سرکشیوں کے، ان کی حکم عدولیوں کے، بغاوتوں کے، یا مہون، اپنے ہی عملوں میں، یہ ان کی زندگی یوں ہی برباد ہو جائے گی۔
حیرت ہوگی، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، سکون نہیں ملتا ان کو، کیونکہ سب کو راضی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک جانب وہ پتہ ہے، پھر دوسرا دشمن ہے تو رہے دشمن، رہے ناراض، سب کو راضی نہیں کیا جا سکتا، سب کو راضی کرنے والا کسی کو راضی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو مذاق کا بدلہ دیں گے اور ان کو مہلت دیتے ہیں ان کی سرکشیوں میں، اسی کی حیرت میں ان کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جو قیمتی زندگی ہے وہ دنیا کے اندر ہی ضائع کر جائیں گے، کچھ بھی نہیں حاصل کر سکیں گے آخرت کے لیے۔ آگے ان کا نتیجہ ذکر کیا ہے۔